جو اہل صفین ہیں ان کا جھوٹا دفاع کریں، خصوصاً حضرت معاویہ کا، ہم کہتے ہیں ان سے یہ مس مینج ہوا مسئلہ، لیکن ان کی صحابیت کا احترام ہوگا۔ حضرت علی حق پہ تھے، ان کو غلطی لگی، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی برکت سے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقی اللہ سے ڈرنے والے لوگ، پرہیزگار لوگ، وہ باغات میں اور چشموں میں آباد ہوں گے، باغات جن میں چشمے بہتے ہوں گے۔ ادخلوہا بسلام آمنین، اور انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے۔ ظاہر جنت میں امن ہے، سلامتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ سمجھ لیں فائنل آپ رزلٹ کارڈ آپ کے حوالے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک وہ جگہ الاٹ کی جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے جہاں پہ اب امن ہی امن ہے۔ یہ آیت مبارکہ مسجد نبوی شریف کے دروازوں کے باہر بھی آپ نے دیکھی ہوگی لکھی ہوئی، یہی آیت کا حصہ ہے، ادخلوہا بسلام آمنین۔ ظاہر ہے مسجد نبوی بھی ایک امن کی جگہ ہے، حرم ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا تو دماغ کسی اور طرف گیا، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریاض الجنہ ہے نا، تو یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، اور میں ریاض الجنہ میں پہنچ چکا ہوں، تو اے اللہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ آ جائے نا، وہ پھر جہنم میں نہیں جائے گا۔ دیکھیں دماغ کدھر گیا ہے، یہ ویسے کوئی بات ہلکی نہیں ہے، یہ بڑے بندے ہی ایسی بات سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی بھی ادا پسند آ سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں، مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں آنا یہ ایک جنت کی گارنٹی ہے میرے لیے، کیونکہ میں ریاض الجنہ میں داخل ہوا ہوں تو اے اللہ تیرا تو یہ وعدہ ہے نا آخرت میں کہ جو جنت میں چلا گیا اسے جنت سے پھر نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ جنت اور جہنم کے درمیان بخاری مسلم میں آتا ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ بس امن کے ساتھ رہیں، اب ان کو موت نہیں آنی، اور جہنمیوں کے لیے اضافہ ہو جائے گا ان کے غم کے اندر کہ موت آتی تو شاید یہ عذاب ٹل جاتا، جو سورۃ الفرقان میں آیا کہ آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت تو تمہیں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ جہنمی خواہش کریں گے کاش ہمیں موت آ جائے، جان چھوٹ جائے، لیکن جان نہیں چھوٹنے والی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جنت میں آ کے نار میں تو کوئی نہیں جاتا، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہم ریاض الجنہ میں آئے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کرے یہ دعا قبول ہو، اور اسی طریقے سے ہی ہو جائے ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں۔ بہرحال دماغ گیا ان کا، ظاہر ہے اس پلانٹ ارتھ کا حصہ نہیں ہے ریاض الجنہ، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ آج قبر رسول ہے اس جگہ پہ جو نبی علیہ السلام کا گھر تھا، تو اس لیے امام بخاری نے یہ ایک میسج دیا کہ قبر رسول اور سیدنا ابو بکر عمر کی قبریں بھی جنت کے ٹکڑے میں، اسی لیے تو حضرت عمر نے خواہش کی تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش پوری کر دی۔ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کینہ آ گیا اگر، اخواناً علی سرر متقابلین، پھر وہ جنت میں بھائی بھائی بن جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے۔ اب دنیا میں بھی آپ زبردستی اگر دو مخالف پارٹیوں کی صلح بھی کروا دیں نا، پھر بھی آنکھیں چار کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ اب دنیا میں ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی اہل ایمان کی آپس میں کوئی رنجش تھی اور وہ نہیں نکل سکی، انسان خود تو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، اللہ ہی نکال سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا میں اگر اہل ایمان تھے اور آپس میں کوئی ان کی ایسی رنجش تھی
دونوں جنت میں پہنچ گئے. اب جنت میں تو غم نہیں ہے, تو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی ہم زبردستی ان کے دل سے کینہ نکال دیں گے. جنت میں جا کے انہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہماری دنیا میں کوئی اس طرح کی چیز تھی. یعنی یہ کیفیت تو اللہ ہی طاری کر سکتا ہے نا, کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ سے اس چیز کو نکال دیں. تو یہی وہ آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47, جس کے کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. جب حضرت طلحہ کا بیٹا مولا علی کو ملنے آیا, اب ظاہر ہے حضرت طلحہ جو ہے وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے مخالفین میں سے تھے, شہید ہو گئے. اگرچہ وہ جنگ چھوڑ گئے, لیکن مروان نے, المستدرک للحاکم میں آتا ہے, مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا کہ بھئی یہ اگر جنگ چھوڑ گیا تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے. لایا خود ساتھ تھا, خود مار دیا, اور پھر کہا آج میں نے عثمان کے قاتل سے بدلہ لے لیا. اچھا ان کو پتا تھا کہ انیشلی حضرت عثمان کے مخالفین کون تھے, حضرت طلحہ, زبیر, حضرت عائشہ, ان کی پالیسیز کی وجہ سے. عمار بن یاسر بھی تھے, لیکن یہ لوگ بھی تھے. لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ بعد میں حضرت علی کے خلاف جو خروج ہوا اس میں ان لوگوں نے شروع میں تو بیعت کی, بعد میں مکے چلے گئے, وہاں سے حضرت عائشہ کو بھی اپنے ساتھ لے آئے, اور بعد میں حضرت عائشہ پھر روتی نہیں, اور پہ جو کتے بھوکے, وہ تفصیلی حدیث مسند احمد میں موجود ہے. بہرحال مولا علی نے جب حضرت طلحہ کے بیٹے کو دیکھا تو دل جوئی فرمائی اس کی, اور کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ سورہ الحجر کی جو آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, یہ میرے عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اگر ہمارے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے گا, اور قیامت والے دن ہم آمنے سامنے ہوں گے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ اور زبیر کو جنتی مانتے تھے. یہ تو حضرت طلحہ کے بارے میں, ان کا جب بیٹا آیا تو یہاں تو حضرت طلحہ, زبیر, حضرت عثمان تینوں کا ذکر کیا. حضرت زبیر کے بارے میں تو الگ سے وہ حاکم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب ابن جرموز نے آ کے بتایا کہ میں نے قتل کر دیا ہے, تو مولا علی نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو, کیونکہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. تو اور وہ کٹا ہوا سر لے کے آیا تھا, مولا علی اس سے ملے بھی نہیں, اسے دروازے سے ہی واپس کر دیا, اور وہ پھر بعد میں خارجیوں میں شامل ہو گیا کیونکہ حضرت علی نے تو اسے حکم نہیں دیا تھا. تو یہ آیت مبارکہ حضرت علی نے فٹ کی حضرت عثمان, طلحہ اور زبیر کے اوپر, یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ ہماری آپس میں ناچاکیاں رہیں اور ظاہر مرتے دم تک رہیں, حضرت طلحہ زبیر جنگ تو چھوڑ گئے تھے, لیکن اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کرتے. صرف جنگ چھوڑنا کافی نہیں تھا, جب امام حق کو پہچان لیا تھا تو پھر امام حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اس وجہ سے شیعہ جو ہیں وہ ابھی تک اس معاملے میں ان کے بارے میں سخت رویہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کی 50% بات درست ہے, امام وقت کا ساتھ دینا چاہیے تھا, لیکن دوسری طرف دیکھو دونوں کو شہادت سے گزرنا پڑا, اور شہادت سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی جو انسان کی غلطیوں کا کفارہ بنے, تو یقیناً بن گئی. پلس مولا علی نے جب کہہ دیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ ریزالو کر دے گا اور غل ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں نکال دے گا, تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب جب انہی آیات کے اوپر پہنچے تو انہوں نے زبردستی حضرت معاویہ کا نام بھی اس میں شامل کر دیا, اس لیے کہ انہیں احادیث کے معاملے میں وہ کہتے تھے میں امی ہوں. بعض لوگ ان کی طرف سے وکالت کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اجتہاداً ذکر کیا ہے, یہاں تو اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ کو سپورٹیو کوئی صحابی کا قول حدیث نہ ملے. ہم تو امید کرتے ہیں کہ تمام کلمہ گو اہل قبلہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن, لیکن یہ زبردستی فضیلت اس چکر میں ڈالنا, کیونکہ مولا علی نے امیر شام کے بارے میں ان کا رویہ سخت رہا ہمیشہ, کیونکہ وہ اپنے معاملات میں ہمیشہ دوسری طرف کھڑے رہے. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ مولا علی نے ان پہ قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ و شیعہ, حتیٰ کہ
جب مقتولین صفین کے بارے میں پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو صفین میں میرے خلاف آئے وہ بھی انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا۔ تو میرا خیال ہے قیامت کا انتظار کریں۔ البتہ جو ایک صحابیت والا ایک ریگارڈ دینا ہے کسی شخص کو نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، وہ بالکل دینا چاہیے۔ رافضیوں میں اور اہل سنت میں یہی فرق ہے کہ رافضی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنے کے بعد ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان پہ منافقت کا فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم رافضیوں والا کام نہیں کریں گے اور نہ ناسبیوں والا کریں گے کہ جو اہل صفین ہیں ان کا جھوٹا دفاع کریں، خصوصاً حضرت معاویہ کا۔ ہم کہتے ہیں ان سے یہ مس مینج ہوا مسئلہ، لیکن ان کی صحابیت کا احترام ہوگا۔ حضرت علی حق پہ تھے، ان کو غلطی لگی، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی برکت سے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ ہم پازیٹیو سائڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم ناصبی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور پھر وہاں جنت میں نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ اس جنت سے نکالے جائیں گے۔